پہلے ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں جن کا 22 سے 28 فیبرری تک کا جو یہ ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے چوتھے گھر میں مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا, وہی ایکلپس کا آفٹر شاکس چل رہے ہیں, اور ساری سچویشن جو بھی پلانیٹری پوزیشن ہے جو اس وقت کافی زیادہ فلکچویٹنگ ہے, کاسمک کلائمیٹ بہت زیادہ اس وقت ڈسرپٹیو ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ چیزیں جیسے آندھی چل رہی ہوتی ہے, اچھل اچھل کے چیزیں ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر جا رہی ہیں. اور اس سچویشن میں آپ کا جو رولر ہے پورے زوڈیاک میں صرف آئی تھنک آپ کا رولر جپیٹر ہے وہی ریٹروگریڈ ہے, اور ان دا مڈل آف 15 ڈگری پر وہ ریٹروگریڈ پہنچا ہوا ریٹروگریڈ ہو کر. سو اب اس ساری سچویشن میں آپ کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کے ساتھ کمٹ کرنے سے پہلے, کوئی بھی وعدہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی وعدہ ایسا کر سکتے ہیں, کوئی وعدہ جو آپ بعد میں وفا نہ کر سکیں, یا کچھ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. بی ویری ویری سلو اینڈ کیئرفل ان کمٹنگ. اور خاص طور پہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, سبلنگس کے ساتھ ہے, یا وہ لوگ جنہیں آپ بہن بھائیوں کی طرح دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اگر آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ بہت دھیان سے کیجیے گا, کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ابرپٹ ہو سکتے ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کے ارد گرد مسئلے ایسے ہیں کہ لڑائی کرنی ہے فار دا سیک آف لڑائی, لڑائی کی خاطر لڑائی کرنی ہے, لڑائی کسی وجہ کے بغیر, فائٹ فار اے فائٹ. یہ سچویشن ہے کہ جھگڑا کرنا ہے تو بس جھگڑا کرنا ہے, وجہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سچویشن میں آپ کو بہت زیادہ کلیئر ہیڈڈ رہنا پڑے گا, اور اس میں آپ کو اپنی ہیلتھ کی بھی بہت زیادہ کیئر کرنی پڑے گی. اور ہیلتھ کے ایشوز جو ENT ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ غصے سے بھی آپ کو اس کا ENT کا کوئی اٹیک ہو سکتا ہے, کوئی فلو کا اٹیک ہو سکتا ہے, انگزائٹی سے یا غصے سے, اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس ہفتے ہوم اینڈ فیملی, گھریلو مسئلے مسائل یہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ہر معاملے کو, ہر میٹر جس میں ہوم اینڈ فیملی انکلوڈیڈ ہے وہ آپ کے لیے اس ہفتے ڈومینیٹ کر رہا ہے. اور مرکری بھی ریٹروگریڈ آپ کے چوتھے گھر میں ہو گیا ہے, وینس سے اس کا کنجنکشن ہو رہا ہے. یعنی پلانیٹری سچویشن جو ہے, اور مرکری ریٹروگریڈ یہ آپ کی جو فیملی لائف ہے نا, یہ اس کو وہاں پر ایشوز اور پرابلمس لے کے آ رہے ہیں. سو فیملی لائف میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ معاملات جو ہے ان معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے پر آپ نے رد عمل دینا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے کو آپ نے کوئی جنگ کی خاطر جنگ آپ سے کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی جنگ کا شکار ہو جائے. آپ کو ری ایکٹیو نہیں ہونا. لوگوں کے جو معاملات, جو لوگ جس طرح سے بہیو کر رہے ہیں, لیٹ دم بی, یو ڈیسائڈ فار یور سیلف. اور یو ڈیسائڈ, آپ کو ڈیسائڈ کرنی چاہیے برداشت, پیشنس. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرانی یادیں بہت زیادہ ذہن میں آ رہی ہیں, یہ کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا, یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا, یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے جیسے آپ کے ذہن میں آئیں گی, اور ماضی کی یادیں, ماضی کے ایشوز, پرابلمز وہ بہت زیادہ آپ کے ذہن میں آئیں گے. اور آپ کی جو بہت زیادہ ڈسکشنز دکھائی دیتی ہیں گھر کے حوالے سے, پراپرٹی کے حوالے سے, رینوویشنز کے حوالے سے, یہ پچھلے ہفتے سے سارا کچھ چل. اور اس ہفتے چونکہ چوتھا گھر جو گھر کا گھر ہوتا ہے وہاں پر مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا, تو اب یہ ٹائم ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ چیزوں کو اسٹیبلائز ہونا چاہیے, جگہ پر ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ نے اس ہفتے, چونکہ ہم گرہن کے بالکل میڈل میں ہیں, 3 مارچ کو چاند گرہن لگنا ہے, اور 17 مارچ کو ہوا سورج گرہن, اور اس کے مڈل کا یہ ہفتہ ہے. اور یہ دونوں گرہن جو ہیں یہ ایک آپ کے تیسرے گھر میں اور ایک 10ویں گھر میں, یعنی کہ وہ گھر جو بندے کے کریئر کے حوالے سے ہوتے ہیں, اس کی دنیا سے کنیکشن کے حوالے سے ہوتے ہیں. اور یہ سارے معاملات جو ہیں جو کمیونیکیشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کے بارے میں جو آپ کے بارے میں افواہیں اڑ سکتی ہیں, آپ کے اوپر لوگ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, جسٹ میں نے کہا نا کہ لڑائی کی خاطر لڑائی تو اس طرح کا رویہ ہے. سو اسے کنٹرول آپ کریں گے, اور کنٹرول آپ کریں گے اپنی سینس سے, اپنی محنت سے, اپنے ذہن سے. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی جیسے کامیابی کا اعلان کیا جاتا ہے,
डंका बजता है आपकी ज़हनी फतह का। आपकी नेगेटिव एनर्जी है, कोई आपकी जासूसी कर रहा है, कोई आपके प्लान्स पर नज़र रखे बैठा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा जासूसी की जा सकती है। आपकी जो इस हफ्ते की लव वाइब है वो ऐसे लग रहा है जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया, ओवरसीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई मैसेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो हो सकता है ओवरसीज़ से आप रिसीव कर रहे हो। आपका जो लकी नंबर है ये है 41, 4 and 1। 4 and 1 जो होता है ये कहता है कि आपके अपने अंदर बाज़ दफ़ा ऐसे हलचल आ सकती है कि आप खुद बगावत कर सकते हैं। सो कोशिश करें बगावत की फीलिंग आपके अंदर ना आए, और आप बगावत की बजाय आप कोशिश करें कि आप चीज़ों को सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ ले जाएं। सेल्फ डिसिप्लिन आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है, आई थिंक लास्ट वीक भी आपका यही था, अ फ्लाइंग बर्ड, white flying bird. This is a charm of this is lucky charm of peace, अंदर के पीस के लिए। So you need a white flying bird. आपका जो लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है वो बन रहा है गोल्डन सिट्रन। गोल्डन सिट्रन आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप अंडों का सदका कीजिए, एग्स, और कोशिश करें कि रोज़ करें या कम से कम इस हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर करें। चाहे वो आप किसी गरीब को दे दें, चाहे वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, चाहे वो आप परिंदों को डाल दें, मगर अंडों का सदका इस हफ्ते